नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 114 और 115। लफ्ज़ी तर्जुमा। युमिनूना, वो ईमान रखते हैं, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर, व यअमुरूना और हुक्म देते हैं, बिल मारूफ़ी अच्छे कामों का, व यनहौना और मना करते हैं, अनिल मुनकरी बुरी बातों से, वो ये सारी ऊना और वो लपकते हैं, फिल खैराती नेक कामों की तरफ, दौड़ते हैं नेक कामों की तरफ, व उलाइका और यही लोग हैं, मिनस सालिहीन जो नेकुकार हैं, वमा और जो यफ़ालू करे, मिन खैरिन कोई नेकी, फलन पस हरगिज़ नहीं, युकफरूहु उसकी नाकदरी की जाएगी, वल्लाहु अल्लाह अलीमुन खूब जानने वाला है, बिलमुत्तकीन परहेज़गारों को। अल्लाह खूब जानने वाला है परहेज़गारों को। फरमाया अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। कौन? सालिहीन। सालिहीन अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं और नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं और अच्छे कामों में एक दूसरे से जल्दी करते हैं, और ये लोग सालिहीन से हैं। और वो जो नेकी भी करें इसमें इनकी बेकदरी हरगिज़ नहीं की जाएगी, और अल्लाह मुत्तकी लोगों को खूब जानने वाला है। बेशक ये यहूद पर तंज है कि जिन लोगों को तुम बुरा कहते हो, इनमें तो ये नेक और साफ़ हैं, लिहाजा वो बुरे कैसे हो गए? वो तो सालिहीन में से हैं। आगे फरमाया कि अहले किताब में से जो लोग भी मज़कूरा सफ़ात से मुत्तसिफ़ हो जाएंगे, इन्हें सिर्फ़ इनसे नेक अमाल का सवाब ही नहीं मिलेगा, बल्कि इस्लाम में दाखिल होने से कबल की नेकियों का अजर भी हासिल होगा। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा इनाम कि एक तो जो इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, कुफर को छोड़ेगा और इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, ना सिर्फ ये कि उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, बल्कि उसने पिछली ज़िंदगी में अगर कोई अच्छा नेक अमल किया था तो उसका भी अजर पाएगा। जैसा कि इरशाद फरमाया सूरत आल इमरान में, और बिलाशुबा अहले किताब में से कुछ लोग यकीनन ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और इस पर भी कि जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है यानी कुरान, और जो उनकी तरफ नाजिल किया गया है यानी पहली किताबें, अल्लाह के लिए आजिज़ी करने वाले हैं। वो अल्लाह की आयात के बदले थोड़ी कीमत नहीं लेते। यही लोग हैं जिनके लिए इनका अजर इनके रब के पास है। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनके लिए दुगना सवाब है। एक वो शख्स जो अहले किताब में से हो, अपने नबी पर ईमान लाया हो और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए, यानी अपने नबी पर भी ईमान लाया और नेक अमल करता रहा, और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए तो उन पर भी ईमान लाया, तो उसको दुगना अजर। सुभान अल्लाह। और ममलूक ग़ुलाम यानी ऐसा ग़ुलाम या ऐसा नौकर कि जबकि वो अल्लाह के हक़ को और अपने मालिक के हक़ को अदा करता रहे, यानी अपने मालिक से भी वो नेक नीयती के साथ जुड़ा रहा और उसके काम बजा लाता रहा, उसके हुक्म बजा लाता रहा, और फिर अल्लाह के अहकाम को भी वो अदा करता रहा, तो उसके लिए भी दुगना अजर है। एक अल्लाह के अहकाम मानने का, दूसरा अपने मालिक के साथ। और फिर वो शख्स जिसके पास इसकी लोंडी हो, इसने इसे अदब सिखाया और उम्दा तरबियत की और इसे अच्छी और उम्दा तालीम दी, फिर इसे आज़ाद कर दिया और इससे निकाह कर लिया, बस इसके लिए भी दुगना सवाब है। फिर फरमाया, इन अल्लाज़ीना बेशक वो लोग काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया,
لن ہرگز نہیں تغنیا کام آئیں گے انہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ ہی اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی، وَأُولَٰئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور نہ ہی ان کی اولاد، اور یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کا حال بیان کیا کہ ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب کو ان سے نہیں ٹال سکے گی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سورۃ فاتر نے فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان سے اس کا کچھ عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا، ہم ایسے ہی ہر ناشکرے کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، ایک انسان کا مال اور دوسری اس کی اولاد، جس کے لیے وہ ہر جائز اور ناجائز کام کو کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ان دونوں کے لیے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں اس کے لیے اس طرح کام نہیں آئیں گی جس طرح کہ ان کا کام آنے کا حرج ہے۔ یعنی اگر والدین جو ہیں وہ کفر میں ہیں، مبتلا ہیں، تو ظاہر ہے ان کی اولاد بھی تو کافر ہی ہوگی، تو انہوں نے ظاہر ہے اس کو تو مسلم نہیں بنایا ہوگا، تو وہ اس کے کام کیسے آ سکتی ہے ایسی اولاد کہ جو خود بھی کفر پر ہے اور اس کی اولاد بھی کفر پر ہے۔ تو صدقہ جاریہ تو نیک اولاد ہوتی ہے، اور پھر وہ مال کہ جو ناجائز طریقوں سے کمایا جائے اور پھر ناجائز جگہوں پر ہی لگایا جائے، تو ایسا مال ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اور بہت زیادہ اس چیز کی وعید بار بار دی گئی اور ان کو سنایا گیا اور ان کو بتایا گیا اور ان کو ہلایا گیا کہ جس مال کے لیے اور جس اولاد کے لیے تم اللہ کے روگردانی کر رہے ہو، تو یہی چیزیں جو ہیں وہ تمہارے کسی کام نہ آئیں گی، اور پھر آخر میں تمہیں آگ میں داخل ہونا پڑے گا۔ صرف داخل نہیں ہونا پڑے گا، پھر ہمیشہ ہمیش اسی آگ میں رہنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آگ ہلکی ہونے لگے گی تو کیا کیا جائے گا، اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ آگ جلتے جلتے ہلکی ہو جائے، وہ جیسے ہلکی ہوگی اس کو دوبارہ سے بھڑکا دیا جائے گا، اور جیسے ہی ان کو عذاب دیا جائے گا ان کی جلدیں گل جائیں گی، جل جائیں گی، سڑ جائیں گی، تو پھر ان کو دوبارہ سے وہ جلدیں دے دی جائیں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تاکہ تم عذاب کا مزہ چکھو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ اللہ سے ضرور پناہ مانگا کریں، ایک دن میں کم از کم 3 بار اللہ تعالیٰ سے اردو میں، پنجابی میں، عربی میں، جیسا بھی آپ چاہیں جہنم سے پناہ مانگا کریں اور جنت الفردوس کا سوال کیا کریں۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ تو جنت خود پکار کر کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو مجھ میں داخل کر دے، اور جہنم خود بول کر کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے پناہ دے دے۔ اپنی دعاؤں میں یہ دونوں دعائیں لازمی رکھا کریں، اور کسی بھی وقت کم از کم 1 مرتبہ، ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے، بہرحال آپ کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور ہی آپ یہ دعائیں اپنے لیے کیا کریں اور اپنے پیاروں کے لیے بھی۔ اور پھر یہ بہت ڈرا دینے والی بات ہے کہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے کبھی وہ اس جہنم سے نکل نہ پائیں گے، جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو مار مار کر دوبارہ سے گھسیٹ کر استغفار جہنم میں لے جایا جائے گا۔ جہنم کا عذاب صرف سزائیں نہیں ہیں، اس میں ڈانٹ ڈپٹ اور ذلت بھی ہوگی، ساتھ ساتھ ذلت بھی دی جا رہی ہوگی، گھسیٹا جا رہا ہوگا اور ان کو بولا جا رہا ہوگا
استغفار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں، اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں، اور اس کے لیے ہمیں کچھ عمل جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے۔ یہ دوسری بار یہی آیت آئی ہے کہ ہمارا جو فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند نفع بخش ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں برائیوں سے روکنا پڑے گا اور اچھے کاموں کا حکم دینا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو آپ پر یہ فرض عین ہے کہ آپ اپنے گھر میں اسلام کے مطابق، دین کے مطابق اپنے گھر والوں کو چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔